ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ایک زبردست غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے تاکہ صاحبان قلوب و ابصار نصیحت حاصل کریں اور عقل و خرد والے بصیرت سے کام لیں۔ اس نے اپنے بندوں میں سے جسے چنا اسے بیدار کیا اور اس دنیا سے بے رغبت کیا، اور ہمیشہ فکر و نظر کے مراقبے اور واعظ و نصیحت کو لازم پکڑنے میں مشغول کیا، اور سدا اپنی اطاعت اور آخرت کی تیاری کی توفیق ارزانی کی، اور ان چیزوں سے جو اسے ناراض کرتی ہیں اور ہلاکت کے گھر کو لازم کرتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق دی، اور احوال و اطوار کے بدلنے کے باوجود اس پر ہمیشگی برتنے کی توفیق دی۔ میں اس کی سب سے بلیغ، پاکیزہ، جامع اور بڑھی ہوئی حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بڑا احسان کرنے والا، کریم، بہت شفقت کرنے والا، رحیم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول، اس کے حبیب اور خلیل، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے اور درست دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر اور بقیہ تمام انبیاء پر، تمام کی آل پر اور تمام صالحین پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو۔ بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کی اس سے مغفرت طلب کرو۔ بلا شبہ وہ سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ اپنے رب کی جناب میں اخلاص کے ساتھ گناہوں سے رک کر، گناہوں کے کرنے پر شرمندہ ہو کر، اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کرو کہ یہی توبہ نصوح ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ مسلمانوں، نبوت کی کرنوں میں سے ایک عظیم حدیث قدسی ہے جو علوم، اعمال، اصول اور فروع میں دین کے عظیم قواعد پر مشتمل ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک ہمہ گیر جامع حدیث ہے جو بندوں پر اللہ کے فضل، رحمت، شفقت اور اس کی بردباری اور کرم کو بیان کرتی ہے، اور فضل، احسان، شفقت، رحمت اور نوازش کی ناقابل شمار قسموں کو بیان کرتی ہے۔ امت کے اسلاف کے نزدیک اس حدیث کی بڑی قدر اور بڑا مقام ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیفات میں اس پر الگ سے شرح لکھی ہے اور تعلیق چڑھایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل شام کے نزدیک یہ سب سے معزز حدیث ہے، اور ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس کی تعظیم اور توقیر کے چلتے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے کہا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے باہم ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے بندو، تمہیں کبھی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہیں یہ طاقت ہو سکے گی کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے
تمہارے انسان اور جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے ہوگا جو سمندر میں ڈالی جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر ان کے مطابق میں تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو کوئی خیر پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جسے اس کے علاوہ کچھ اور ملے تو اسے خود کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ یہ حدیث قدسی ہمارے لیے زندگی کے آفاق روشن کر رہی ہے اور راہ نجات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اور ان گمراہ لوگوں کے دلوں میں امید بو رہی ہے جنہیں شیطان نے خود سے غافل کر دیا ہے، اور جنہیں شیطان نے اللہ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری سے غافل کر دیا ہے جنہیں نہ تو گنا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما کہ تو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے سارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ، تو ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عذاب سے دوچار نہ کر، تو ہم پر قادر ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو سب سے، اے اللہ، ہم جس کے اہل ہیں اس کے مطابق ہمارے ساتھ تو معاملہ نہ کر، تو جس کا اہل ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ تعامل کر۔ اے اللہ، تو ہی تقوی کا حقدار ہے اور تو مغفرت فرمانے کا اہل ہے۔ میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انجام کار متقیوں کے لیے مقرر ہے، اور سوائے ظالموں کے کسی پر دست درازی روا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی واضح حقیقی بادشاہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول خاتم النبیین اور امام المتقین ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ سب سے اچھا طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ کی عبودیت سب سے بلند مقام اور سب سے معزز مرتبہ ہے۔ اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ دوسری حیثیتوں کے بالمقابل اختیار کیا ہے، اور اس کے شرف و رفعت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس سے 10 مرتبہ اس حدیث قدسی میں اور متعدد مرتبہ اپنی کتاب کریم میں اپنے بندوں کو پکارا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسے خوف کھاؤ، اس کی کما حق تعظیم کرو، اسی کے پاس اپنی ضرورتیں رکھو کہ اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات کی کنجیاں ہیں، اور اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اور کافر اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ پھر جان لو کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا
اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے عوض اس کی 10 برائیاں مٹا دے گا۔ اے اللہ تو اپنا درود، اپنی رحمت اور اپنی برکتیں سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین، اپنے بندے اور رسول محمد پر اتار، جو خیر کے امام اور خیر کے قائد ہیں، رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ انہیں مقام محمود سے نواز جس پر اگلے پچھلے ان پر رشک کریں، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ سربراہان ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اور اے اللہ اسے رسوا کر جس نے اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے بغیر تمام ملکوں کو پرامن، پرسکون، خوشحال اور فارغ البال بنا۔ اے اللہ مسلم مردوں عورتوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو، زندہ مردہ سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹروں اور ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما، انہیں توفیق یاب کر، اور ہم سے اس وبا کو اٹھا لے ارحم الراحمین۔ اے اللہ سرحدوں پر ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کا نشانہ درست کر، ان کے قدم جما، ان کی تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر مدد فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما۔ اے اللہ حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے۔ اے اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما، اور انہیں ان کے ملکوں میں امن سے نواز، انہیں خوشحالی دے، اور ان کے دشمن کو رسوا کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور آپ کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق دو جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ ان دونوں کو نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، اور تمام مسلم سربراہوں کو خیر و درستگی کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ بارش برسا اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ بارش برسا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، تمہیں مزید نوازے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔